أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اب دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محتشم، ماہ شوال المکرم کا غالباً یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے اس جمعۃ المبارک کے پروقار موقع پر اس منبر و محراب کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہوئے جس موضوع سخن کو میں نے اپنایا ہے اور خالق کائنات نے مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائی ہے، آج کی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رب کائنات ہم سب کو سن کر، عمل پیرا ہو کر، سمجھ کر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں نجات پانے والے عمل کی اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ خالق کائنات نے 28ویں پارے میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائے فخذوہ، تم وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور اللہ کا رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے اور روکے فانتہوا، ان چیزوں سے رک جاؤ۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو تقسیم فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت مفاتیح الجنہ، صحابہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے تمام تر خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ خزانے کی چابیاں اسی کو دی جاتی ہیں جس نے تقسیم کرنا ہوتا ہے یا جسے مالک و مختار بنایا جاتا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو رب کائنات تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. رب کائنات کو نہ تالوں کی ضرورت ہے نہ چابیوں کی ضرورت ہے. اس کے خزانے بے بہا ہیں. اس کے خزانوں میں تقسیم کرنے سے کمی بھی نہیں آتی. نہ وہ چابیوں کا محتاج نہ وہ تالوں کا محتاج. تو پھر پوچھا جائے کہ چابیاں بنائی کیوں؟ چابی اور تالا جب لگایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو بنانے کے بعد اس کی چابی کسی نہ کسی کو دی جاتی ہے. اور چابی اسے دی جاتی ہے جس پر سب سے زیادہ اعتبار اور اعتماد ہو، جو سب سے زیادہ قریبی ہو، جس پر مکمل وثوق ہو کہ یہ اپنا حق پورا ادا کرے گا، یا جس سے محبت زیادہ ہو، جو زیادہ محبوب ہو، اسے چابیاں دی جاتی ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اوتیت مفاتیح الجنہ یا مفاتیح الخزائن، رب کائنات نے مجھے جنت کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے اختیار دیا ہے، میرے محبوب خزانے میرے ہیں، چابیاں تیرے پاس ہیں، اب کائنات میں تو جسے چاہے رب کے خزانے تقسیم فرما. اختیارات مصطفیٰ کی ایک جھلک یہ ہے. اور دوسری روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، میں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. وانما انا قاسم، اور آگے ساری کائنات کو خیرات میں تقسیم کرتا ہوں. رب اپنے حبیب کو دیتا ہے اور خیرات مصطفیٰ کے مدینے سے بنتی ہے. اب حضور کو رب نے اختیار دیا ہے. اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. وہ خالق کل ہے، سارے جہان اور ہر جہان کی ہر چیز کی تخلیق کرنے والا وہ مالک ہے. وہ خالق کل ہے، اس نے آپ کو مالک کل بنا دیا. ہر چیز کا مالک اپنے حبیب کو بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. اب دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. یا رسول اللہ، سب کچھ آپ کے قبضہ و اختیار میں. بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ادب کا رشتہ کمزور ہونے کے اعتبار پر یہ کہا کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا، نبی کچھ نہیں معاذ اللہ کر سکتے. یاد رکھیے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر کوئی جملہ سننا کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا. یہ تو سارے کہتے پھرتے ہیں کہ نمرود کو اللہ نے بادشاہی دے دی، ایک پورا ملک اس کے قبضہ اختیار میں تھا. مصر کی بادشاہی فرعون کے پاس تھی. نمرود اور فرعون کی بادشاہی کو مانتے ہو اور ادھر رب کا محبوب مان کے کہو کہ رب نے کچھ نہیں دیا. بڑی حیرت کی بات ہوگی، بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ رب کا محبوب بھی مان لیا پھر دیا بھی کچھ نہیں. تعجب کی بات ہے. محبوب بنایا ہی اسے جاتا ہے جس پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. ہر چیز کی کثرت آپ کو عطا فرما دی ہے. اب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا نہ فرمائی. اب دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اس جہان کے اندر اختیار عطا فرمایا
اور رب کے خزانوں کے مالک خالق رب ہے مالک مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مالک حضور علیہ السلام ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ جہاں محبوب اور محب کی بات آ جائے، محبت درمیان میں آ جائے، تو میرے تیرے کی بات نہیں رہتی۔ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اے محبوب جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ایک اونٹ یا گھوڑا خریدا۔ جب خرید لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں رکو، میں پیسے لے کے آتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، اور اپنا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا وہ لے جاتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جس یہودی سے آپ نے خریدا تھا، سودا کیا تھا، وہ مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کیا ہی نہیں، جیسے یہودیوں کی عادت ہے، مکر گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ سودا کیا تھا اور میں پیسے لینے گیا تھا۔ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہی ہے تو لاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے اور تمہیں کہا ہے پیسے لے کے آؤ، کوئی گواہی ہے تو لے کر آؤ۔ وہاں پر گواہی دینے والا بھی کوئی موجود نہ تھا۔ جب کوئی بھی موجود نہ تھا تو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ دور سے آئے، انہوں نے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام خزیمہ آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت خزیمہ نے جب یہ کہا، آقا دو جہاں فرمانے لگے خزیمہ کیا تم نے مجھے سودا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ عرض کی آقا میں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ جس نے دیکھا نہ ہو تو گواہی نہیں دے سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ سے سنا ہے دیکھا نہیں۔ فرمایا خزیمہ تم گواہی نہیں دے سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سنا ہے، اور آپ سے سن کے جب ہم رب کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ سے سن کے آپ کے اونٹ کی گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ تو میرے مصطفیٰ نے اس موقع پر فرمایا لوگوں سن لو، جہاں کسی چیز کی گواہی طلب کی جائے اور گواہی کا مقام ہو تو دو مردوں کی گواہی پیش ہوتی ہے، لیکن میرا صحابی خزیمہ اس کو میں خصوصی اختیار دیتا ہوں کہ آج کے بعد خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ خزیمہ کی گواہی اکیلے ہے اور دو کے برابر ہوگی۔ یہ وہی خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا، جن صحابہ کے پاس قرآن کی صورتیں تھی، آیتیں تھی، کہیں لکھی ہوئی تھی، سارے لے کر آئے اور کہا گیا دو دو گواہیاں لے کر آؤ اور آیتیں لکھواتے جاؤ تاکہ قرآن جمع ہو جائے۔ سب سے آخری آیت قرآن کی جو صحابی لے کر آئے وہ حضرت خزیمہ انصاری تھے۔ یہ اکیلے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس مقام پہ فرمایا کہ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی مصطفیٰ کریم نے دو کے برابر قرار دی ہے، خزیمہ کی ایک ہی گواہی دو کے برابر ہو جائے گی۔ تو یہ حضور کا اختیار تھا کہ ایک ہی گواہی کو دو کے برابر کر دیا، دو کے برابر کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو حج کا حکم دیا کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر حج فرض کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے حج ہر سال فرض کیا ہے؟ حضور خاموش رہے۔
اس صحابی نے پھر کھڑے ہو کے عرض کی آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تیسری بار عرض کرنے پہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو رب کائنات حج کو ہر سال ہی فرض کر دیتا، ہر سال فرض کر دیتا میرے کہنے سے۔ یہ حضور کا اختیار ہے، اگر حضور کہہ دیں تو ہر سال فرض ہو جائے۔ حضور نے اپنی امت کو بہت بڑے خدشے سے بچا لیا، کہا میری امتی زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت اور صاحب مال پہ حج فرض ہے، اور اگر میں کہہ دوں تو ہر سال ہو جائے۔ حضور کے لب ہلے تو رب کائنات اسی لمحے وہ بات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ یہ اللہ کے حبیب کا خصوصی اختیار ہے، اور کوئی کہے حضور کو اختیار نہیں ہے تو 15 صدیاں گزرنے کے بعد اسے تو اس بات کا پتا ہے، کیا حضور کو پتا نہیں؟ 15 صدیوں کے بعد اسے تو علم ہے، حضور کے صحبت فیض میں بیٹھنے والے صحابہ کو کیا علم نہیں تھا؟ قرآن مقدس بڑا پڑا ہے حضور کے اختیارات کے بارے میں۔ حضور کا اختیار تو دور کی بات، حضور علیہ السلام تو بڑی شانوں کے مالک ہے۔ حضور کے غلاموں کو اللہ نے اولیاء اللہ کو اختیارات دیے ہیں، اللہ پاک نے اولیاء اللہ کو اختیارات دیے ہیں۔ قرآن اٹھائیں، بڑا مشہور و معروف واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برقیہ کا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو آپ کا ایک غلام امتی اور آپ کی امت کا ولی حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے اپنا اختیار ظاہر کیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، جب پوچھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا، حضرت آصف بن برقیہ فرمانے لگے انا آتیکا، انا آتیکا، حضور میں لاؤں گا آپ کے پاس، میں آپ کے پاس۔ قرآن کے الفاظ انا آتیکا، میں لے کے آؤں گا، مجھے رب نے یہ اختیار دیا ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں لاؤں گا۔ پوچھا کب تک لے آؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ آنکھ جھپکنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ سے بھی پہلے آنکھ جھپکی جاتی ہے، تو یہ ٹائم تو نہیں ہوتا۔ قبلہ لفظ بولا، قبلہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، مطلب کیا؟ وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور میں آپ کی صحبت میں رہتا ہوں اور رب نے آپ کے فیض سے مجھے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ اب مجھے وقت کی حاجت بھی نہیں، میں وقت سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، کا وقت سے بھی پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہوگا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے کہ انہیں رب نے اختیار دیا ہے، تو ان کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو شب معراج میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے مقتدی بن کے کھڑے تھے، ان کا اختیار کیا ہوگا؟ جب حضور کے امتی کا اختیار یہ ہے تو پھر سارے نبیوں کے امام کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ جسے اللہ نے محبوب کہہ دیا اسے اللہ نے کیا کیا دیا ہوگا؟ جسے خیر کثیر عطا فرما دی اسے رب نے کس کس چیز سے نہیں نوازا ہوگا؟ آقا دونوں جہاں ہے اب آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ابن حشام کے اندر روایت ہے، غزوہ بدر کے اندر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ زمانہ تھا
تلواریں بھی تھوڑی ہوتی تھی. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس غالباً کو 5-6 تلواریں تھی, بس 313 کے پاس. صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی, حضور کی بارگاہ میں آ گئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, کوئی پوچھے کیا حضور کے پاس تلواریں پڑی تھی؟ تلوار ٹوٹ گئی ہے, یا رسول اللہ کو تلوار عنایت فرمائے. میرے آقا نے دائیں بائیں دیکھا, سامنے کھجور کے درخت کی ایک جڑ پڑی ہوئی تھی. جڑ کہہ لیں یہ شاخ کہہ لیں, اس جڑ کو شاخ کو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا, صحابی کو پکڑا دے کہا یہ لے جاؤ. آگے صحابی ہی کہہ دیتا یا رسول اللہ سامنے کافر ہے, آپ مجھے تلوار کی بجائے یہ شاخ دے دیں. کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا ہم شاخ نہیں لیتے. یا رسول اللہ مجھے تلوار چاہیے, میں نے تلوار مانگی, آپ نے شاخ اور جڑ پکڑا دی. صحابی کا بھی ایمان تھا, اگر مصطفیٰ نے جڑ دی ہے تو جو تلوار میں نے مانگی تھی یہ اس تلوار سے زیادہ کام کرنے والی ہے. پہلے جڑ کی اور شاخ کی, جب دست مصطفیٰ لگ گئے میرے مصطفیٰ نے اپنے قبضہ اختیار میں لیا اور صحابی کو دیا. صحابی کہتے پہلے شاخ کی, جب مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تو اللہ کی قسم وہ لوہے کی تلوار ہو گئی. اور کئی کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا, اور واصل جہنم کرنے کے بعد بھی وہ تلوار آپ کے پاس رہی, اور بعد میں کئی جنگوں میں شامل ہوئے, کئی غزوات آپ نے لڑے, اور سینکڑوں کافروں کو آپ نے اپنی تلوار سے واصل جہنم کیا. صحابہ کے پاس جو خاص تلواریں ہوتی تھی ان تلواروں کے آپ نے نام بھی رکھے ہوتے تھے. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلوار کا نام رکھا ہوا تھا. جانتے ہیں تلوار کا نام کیا تھا؟ حضرت عکاشہ نے حضور نے جو شاخ دی تلوار بنی اس کا نام رکھا تھا العون. العون مانا ہے مدد یا رسول اللہ. جس تلوار کا نام ہے مدد یا رسول اللہ, اب کافر کے سامنے جائے تو کافر کی گردن کرم کیسے نہ ہو. جس میں رسول اللہ کی مدد آ جائے, جس کو رسول اللہ کا دست مبارک چھو لے, اب کافر کی کیا مجال اس تلوار سے لڑنے والے کو ذکر کرے. یہ حضور کا اپنا اختیار تھا جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا, ورنہ کون کہتا ہے کہ شاخوں سے تلواریں بنتی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکل گئی, مشہور واقعہ ہے. آنکھ نکل گئی جنگ میں لڑتے لڑتے, آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ پہ رکھا, حضور کی بارگاہ میں آ گئے. کوئی پوچھے آنکھ نکل جائے, دکھ تکلیف ہو, اس زمانے میں کسی حکیم اور طبیب کے پاس جاتے تھے. آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, مریض کو زخمی کو مرہم پٹی کے لیے ہاسپٹل میں لے جاتے, کسی طب کے ماہر کے پاس لے جاتے, کسی معالج کے پاس لے جاتے. آنکھ نکلی ہے تب بھی حضور کے پاس آ رہے ہیں, تلوار ٹوٹی ہے تب بھی حضور کے پاس آ رہے ہیں, ایک صحابی کا بازو کٹا وہ بازو اٹھا کے حضور کے پاس آ رہے ہیں. یعنی صحابہ کو پتا تھا کہ در رسول سے جو مانگو وہ ملتا ہے. صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب ہیں, یہاں انکار بھی نہیں, اور جو بھی معاملہ لے کے آ جاؤ حضور کی بارگاہ میں کبھی نہ بھی نہیں. حضرت قتادہ آنکھ لے کر آئے, میرے مصطفیٰ نے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا, اپنا لواب دہن لگایا اور آنکھ کو وہاں پر فٹ کر دیا. آنکھ ایسی تھی جیسے کبھی نکلی ہی نہ. ہے کوئی ماہر ایسا سرجری کرنے والا کہ آنکھ کو دوبارہ ایسے فکس کرے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ نکلی کیوں نہیں. آج ہمارے سائنسدان, آج ہماری میڈیکل یہ صدیوں کے بعد اس میں سرچ کر رہی ہے اور یہ زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے اختیار سے 15 صدیاں پہلے حضرت قتادہ کی آنکھ کو فٹ کر دیا. یہ مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے. اختیار تو اپنی جگہ ہے, اور یہ صحابہ کرام کا حضور پر اعتماد بھی تھا, یہ صحابہ کا ایمان تھا, اور صحابہ جانتے تھے یہاں جو مانگو وہ ملتا ہے. محمد سائلہ فلا تنہر, رب کا حکم ہے اپنے حبیب کو, میرے محبوب
کوئی بھی سائل تیرے دروازے پہ آ جائے تو سائل کو جھڑکنا نہیں، جو بھی آ جائے، جس وقت میں آ جائے اور جو بھی بھیک مانگنے آ جائے، سائل در رسول کا ہو خالی چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب جب کوئی سائل آیا، کوئی بدر میں آیا، کوئی احد میں آیا، کوئی مدینہ میں جا کے آیا، جہاں جہاں کوئی سائل جو پیغام جو شکایت لے کر آیا، در رسول پہ ہر سائل کی جولی بھری گئی، ہر سائل کی جولی بھری گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بہقی نے اپنی دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور حضور خطبہ کے لیے کھجور کا ایک درخت تھا خشک، اس کے ساتھ میں جا کر ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کو حضور خطبہ دیتے تھے۔ حالات تھوڑے بہتر ہوئے، کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کے لیے یا ایک بڑھیا نے حضور علیہ السلام کے لیے لکڑ کا ممبر بنوا دیا۔ ممبر بنا کر جب لا کر مسجد نبوی میں رکھا، عرض کی آقا آپ ممبر پہ جلوہ گر ہو کر پھر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ حضور جمعہ المبارک کا دن تھا، ابھی پہلی مرتبہ ممبر رکھا گیا تو حضور علیہ السلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ممبر پہ جلوہ گر ہونے لگے، اچانک کسی کے رونے کی آواز آ گئی، اور آواز ایسی آئی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر رو رہا ہو، آہو بکا کی سسکیاں لے کے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا کہ آواز بچے کی آ رہی، کو دیکھنے میں نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ میرے آقا ممبر سے نیچے اترے تشریف لائے، اور جو کھجور کا تنا تھا جس سے حضور ٹیک لگاتے تھے، اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ پہلے آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، آج ممبر آ گیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، آقا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک کھجور کا درخت حضور کی جدائی میں رویا تو میرے مصطفیٰ نے درخت کی بولی بھی سمجھ لی، آقا نیچے آئے، میرے مصطفیٰ نے کھجور کے اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ فرماتے درخت سسکیاں لیتے ہوئے ایسے چپ ہوا جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگ کے چپ ہو جاتا۔ حضور نے سینے سے لگایا، چپ ہو گیا۔ حضور سینے سے لگائیں تو غم دور ہو جاتے، چپ ہو گیا۔ حضور نے پیار سے ہاتھ پھیرا، چپ کرایا اور فرمایا، اسے دو آپشن دیے، کیا اس نے حنانا اگر تو چاہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں۔ حضور نے اپنے اختیار کا اظہار فرمایا کہ میرا اختیار ہے، اگر تو چاہے تو میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں، تو جنت کی نہروں سے سیراب ہوا کرے گا، جنت کی نہروں کا پانی تجھے ملے گا، اور قیامت کے بعد جنت میں تمہیں پھل لگے گا، اور انبیاء اور میری امت کے اولیاء تیرا پھل جنت میں آ کر کھایا کریں گے۔ بتا تمہیں جنت میں لگاؤں یا تمہیں اپنے قرب میں یہاں رکھوں؟ پھر حضور نے دو مرتبہ فرمایا کہ میں نے کر دیا، میں نے کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر دیا؟ فرمایا کہ میں نے اس نے حنانا کو یہ دو آپشن دیے تھے، تو چاہے تو تمہیں جنت میں لگا دوں، اگر چاہے تو یہاں مسجد نبوی میں رکھوں۔ اس نے حنانا نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے، جنت میں لگا دے، اس سے خوش ہوں کہ آپ کی امت کے اولیاء جب جنت میں آئیں گے تو میرا پھل کھائیں گے۔ تو دیکھیں حضور نے اپنے اختیار سے درخت کو جنت میں لگا دیا۔ کون ہے جو کہے حضور کو اختیار دی؟ اس دنیا کا اختیار تو دور کی بات، جنت کا اختیار بھی میرے مصطفیٰ کو ہے۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پھر آگے چلے، حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین صحابہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ پر ہیں۔
اور پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، حرکت کی۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا جو حضور کے اختیارات کو نہیں مانتے، کہا بھی درخت حضور کی محبت میں جھوما نہیں تھا اور پہاڑ میں زلزلہ آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ میں نے کہا چلو آپ کے ترجمے کے مطابق ہم ترجمہ کر لیتے، زلزلہ ہی صحیح۔ جب زمین ہلتی ہے یا پہاڑ ہلتے ہیں تو اسے زلزلہ ہی کہا جاتا ہے۔ وہ تو حضور کی محبت میں جھوما تھا۔ حضور نے فرمایا تھا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کی محبت میں جھوما۔ اگر یہ ترجمہ کر لیں کہ احد پہاڑ زلزلہ آ گیا تھا تو مجھے بتائیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کمرے میں ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ چھت پہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اگر احد پہ زلزلہ آیا تھا تو کیا کوئی صحابی بھاگا؟ کیا حضور دوڑے؟ نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ زلزلہ آیا ہو اور آپ نے اپنا ڈنڈا اٹھایا ہو یا پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارے اور کہیں زلزلے بند ہو جائے؟ کبھی کہا ہو؟ نہیں کہا۔ آپ کی بات مان کے زلزلہ ہی صحیح، لیکن جب پہاڑ ہیلا، لرزہ بندان ہوا تو میرے مصطفیٰ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنا پاؤں مبارک اپنی ایڑی پہاڑ پہ ماری، کہا اس کو تو ہوگا، اے احد رک جا، کیا تمہیں خبر نہیں تجھ پر ایک نبی بیٹھا ہے، ایک صدیق بیٹھا ہے اور 2 شہید بیٹھے ہیں؟ کیا تمہیں خبر نہیں ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تم پر جلوہ گر ہے تو ہل رہا ہے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ احد خاموش ہو گیا، رک گیا۔ کیا ہے کسی کے اختیار میں آدمی کو پہاڑ کو ٹھوکر مار کے روک دے؟ یہ اختیار رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائے مٹی کا پرندہ بنا کر فَأَنفُخُ فِيهِ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مٹی کے بنائے ہوئے سورج کے اندر پھونک مارتا ہوں تو پرندہ بن جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے، آپ مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مارتے کہ پرندہ ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ یہ اختیار تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت میں آئیں گے میرے محبوب کے امتی بن کر۔ اگر امتی کی یہ شان ہے کہ مٹی کے پرندے میں پھونک مارے تو اصلی پرندہ بن کے اڑ جائے، تو اس امتی کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ جس کے عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئیں گے، اس آقا و مولا کی اپنی شان اور اپنے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیارات دی، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور آگے کائنات میں خیرات میں تقسیم فرماتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بہقی نے اپنی دلائل النبوہ کے اندر روایت کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اپنی شہر آفاق تفسیر کبیر کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ روایت آئی ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر، غالباً غزوہ تبوک تھا یا پھر حضور علیہ السلام عمرہ کے لیے سن 6 ہجری میں جا رہے تھے، یا غزوہ تبوک تھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے، ایک صحابہ کا لشکر تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنا بیٹھے۔ صحابہ نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ قربان جائیں ایسے صحابہ پر۔ آج ہمیں کوئی بندہ کہے مسجد میں محفل پہ آ جاؤ پروگرام ہے، ہم پہلے پوچھتے لنگر کیا بنایا ہے، کھانے میں کیا ملے گا؟ صحابہ کفر اور اسلام کی جنگ لڑنے جا رہے خالی ہاتھ، خالی ہاتھ، یہ نہیں دیکھتے تھے کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، جو آگے سورج جا رہی تھی اس کے نالین کو دیکھتے تھے، اس کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں،
اب हुजूर अलैहिस्सलाम के पास खुद भी कुछ नहीं पड़ा था खाने के लिए, लेकिन शान ये है कि वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, व इन्नमा अना कासिम, और आगे तकसीम मैं करता हूं। घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं, लेकिन सारी कायनात को खैरात बांट रहे। अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने मुझे बुलाया, कहा अबू हुरैरा तेरे पास एक छोटा सा थैला था, उस थैले में कुछ है खाने के लिए? हुजूर जानते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे थैले में चंद खजूरें, फरमाया ले आओ। काफिला बड़ा था, छोटा सा थैला था, चंद खजूरें थी, जब निकाली गई गिनी गई तब हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उस थैले में से 21 खजूरें निकली। कितनी खजूरें थी? 21 खजूरें थैले में से निकली। मेरे मुस्तफा ने उन्हें अपने हाथों में लिया और लेकर मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा दस्तरखान बिछा दो। दस्तरखान बिछा दिया गया। कहा ये खजूरें लेकर दस्तरखान पे रख दो। अब अबू हुरैरा ने भी नहीं पूछा, या रसूलल्लाह खजूरें 21 है, खाने वाले सैकड़ों हजारों हैं, इतना बड़ा दस्तरखान, इतना बड़ा दावा। मैं अबू हुरैरा तुम ऐसा करो कि सहाबा से को 10-10 अफराद का गिरोह बन के आता जाए और इस दस्तरखान पर बैठकर आज पेट भरकर सैर हो गए खजूरें खाता जाए और चलता जाए। अबू हुरैरा ने 21 खजूरें दस्तरखान पे रखी और ऐलान किया। 10-10 सहाबा का गिरोह आया, उस दस्तरखान से खजूरें उठाई और पेट भर के खाता गया। और यह भी नहीं हुआ कि 21 खजूरें सामने पड़ी थी, देखने वाले देखते 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 25 हो गई, फिर 30 हुई, फिर 50, फिर 100, ऐसा भी नहीं हुआ। खजूरें 21 रही और सैकड़ों ने खाई। 10-10 करके आते रहे, खाते रहे और जाते रहे। जब सहाबी खजूर उठा के मुंह में डालता था, नई खजूर लेने के लिए हाथ बढ़ाता था, तो जहां से पहले खजूर उठाई थी वहां पर दोबारा खजूर मौजूद होती थी। हुजूर ने अपने इख्तियार से 21 खजूरों में इतनी बरकत डाल दी कि सैकड़ों सहाबा खा गए। अब हुरैरा ने भी खा ली, बाद में देखी खजूरें जितनी थी उतनी ही मौजूद थी। मैं अबू हुरैरा इन खजूरों को अपने थैले में वापस डाल लूं। थैले में डाल दी, थैला बंद कर दिया। मैं अबू हुरैरा इस थैले को अपने घर ले जाना, खुद भी खाना, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाना, इसमें सदका भी करना, गरीबों में बांटना भी, मेहमानों को भी खिलाना। जिंदगी भर इससे खाते खिलाते रहो, पर इस थैले को खोल के कभी देखना नहीं है। जब तक थैले को खोल के देखोगे नहीं, सारी जिंदगी भी खाते रहोगे। इसे तेरे मुस्तफा के दस्ते मुबारक ने छुआ है, अब ये खजूरें कभी खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हुजूर के विसाल तक हम वो खजूरें अपने घर में खाते रहे, खत्म नहीं हुई। सैयदना सिद्दीक अकबर का जमाना आ गया। 2.5 साल दौर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रहा। का 2.5 साल में मैंने कई सहाबा की दावतें की, मेरे घर में आए, थैले से खजूरें निकाली, उन्हें खिलाई, मिस्कीनों में बांटी, मदीना के यतीमों में बांटी, रिश्तेदारों को तोहफतन दी, घर बीवी बच्चों को खिलाई। 2.5 साल दौर सैयदना सिद्दीक अकबर का गुजर गया, पर खजूरें हैं, खत्म होने का नाम नहीं है। सैयदना फारूक आजम का 10 साल दौर आ गया। का 10 साल तक फारूक आजम के दौर में उस थैले से मैं खजूरें निकाल निकाल के बांटता रहा, खाता रहा, खिलाता रहा। 10 साल गुजर गए, खजूरें खत्म नहीं हुई। सैयदना उस्मान गनी का दौर आया। 12 साल सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत रहा। आपके दौर खिलाफत में भी 12 साल तक उस थैले में मुस्तफा ने न जाने क्या खजाना डाल दिया। मेरे आका ने अपने इख्तियार से 21 को न जाने कितना बना दिया था। का सैयदना उस्मान गनी का 12 साल दौर भी जब किसी मिस्कीन को भूख लगती मेरे दरवाजे पे आता, मैं थैले से खजूरें निकाल के देता, वो सैर हो जाता।
کہ بڑی کھجوریں بانٹی میں نے، صدقے کیے، بڑی دعوتیں کی، کھائی کھلائی، اللہ کی قسم ہے 25 سال تک میں کھاتا کھلاتا رہا اور 25 سال تک اس تھیلے سے کھجوریں ختم نہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ 25 سال تک 21 کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تھیلا بھی چھوٹا سا تھا، کہ چھوٹا سا تھیلا تھا، اسے میں نے اپنی پنڈلی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، ہر وقت پنڈلی سے باندھے رکھتا تھا، کوئی مجھے مل جاتا اسے کھجوریں نکال کے کھلاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بگدڑ مچی، شور شرابہ ہوا، اسی ماحول کے اندر میری پنڈلی سے اس کی گانٹ کھل گئی اور وہ تھیلا کہیں گر گیا اور گم ہو گیا، ورنہ 25 سال تک کھاتے کھلاتے رہے۔ اختیارات مصطفیٰ سے یہ برکت ملی تھی کہ 25 سال میں 21 کھجوریں ختم نہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اب بھی کوئی کہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں تو پھر نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ وہ نبی ہم ایک روزہ رکھیں 16-17 گھنٹے کا، عصر کا ٹائم ہو ہم بھوک سے نڈال ہوتے ہیں، نہ جانے گھڑی کو کتنی بار دیکھتے ہیں، کتنی بار ٹائم پوچھتے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا، کیا ہو گیا۔ کیا کو میرے مصطفیٰ جیسا بھی ہے؟ میرے آقا نے ایک نہیں 7 دن کا لگاتار روزہ رکھا بغیر سحری اور افطاری کے، ہے تو میرے مصطفیٰ جیسا؟ 7 دن کا لگاتار روزہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا وما آتاکم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم میرے حبیب پہ اعتراض کی انگلی نہ اٹھانا، اپنے جیسا نہ کہنا، بس یہ سمجھ لو رب فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ جو تمہیں دے دے چپ کر کے لے لو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے جو حضور دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے حضور منع کر دے اس سے رک لو۔ جو صحابہ کو حضور نے دیا صحابہ نے خاموشی سے لے لیا۔ حضور نے ماں صحابہ سے یہ چھڑی لے جاؤ یہ تلوار ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہی تلوار ہے، تو تلوار بن گئی۔ حضور نے آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، آنکھ میں رکھ کے تلوار لگا دے، کہا لگ گئی، کہا یا رسول اللہ لگ گئی، مان لیا تو لگ گئی۔ بازو کٹ گیا، میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے لباب دہن سے جوڑا، کہا جڑ گیا، صحابی نے مان لیا یا رسول اللہ جڑ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے ماں حج 1 سال فرض ہے، ہر سال فرض نہیں، صحابہ نے مان لیا یا رسول اللہ 1 سال ہوگا۔ میرے آقا نے ماں صحابہ دیکھو میں چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، صحابہ نے سر جھکا کے مان لیا، ٹکڑے ہو گئے۔ میرے محبوب نے سورج کو اشارہ کیا، مقام عزت لا کے کھڑا کر دیا، حضور نے ایسا کیا، صحابہ نے مانا دیکھا۔ تو صحابہ حضور جو جو دیتے گئے صحابہ لیتے گئے، جس سے حضور منع کرتے چلے گئے صحابہ رکتے گئے۔ آج دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے، اور ایمان انہی کا ایمان ہے جنہوں نے حضور سے جو دیا وہ لے لیا، جو منع کیا اس سے رکے۔ غلام کی یہی شان ہے، جو آقا دے دے لے لو، جسے آقا روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔